جو لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ گھبراؤ مت، میں ہمیشہ تمہارے پیچھے کھڑا ہوں، بالکل صحیح کہتے ہیں۔ وہ ہمیشہ ہمارے پیچھے ہی ہوتے ہیں مگر کبھی ہمارے ساتھ نہیں ہوتے۔ انسان زندگی میں ہارتا ہی تب ہے جب اس کے اپنے ہی منافق نکلے۔ سب سے بڑا سچ تو یہ ہے کہ رب العالمین تک پہنچنے کے لیے رحمت العالمین کی پیروی ضروری ہے۔ آپ کی منزل وہاں تک ہے جہاں تک آپ ہمت نہیں ہارتے۔ صرف خوف خدا ایک ایسا چراغ ہے جس کی روشنی میں نیکی اور بدی صاف نظر آتی ہے۔ میں نے وہ سب گلے شکوے اپنے اندر ہی دفن کر لیے ہیں جو تم سے کرنے بنتے تھے، کیونکہ جو سب کچھ جانتے ہوئے بھی انجان بن جائے وہاں پچھلے حوالے نہیں دہرائے جاتے۔ ساری برائیاں ہم میں ہی سہی، تم بتاؤ جنت کی چابیاں تو محفوظ ہے نا؟ گفتگو سے سمجھ بوجھ میں اضافہ ہوتا ہے، لیکن تنہائی وہ مدرسہ ہے جہاں عظیم ذہن بنتے ہیں۔ جو تمہارا نہیں ہے اس کی دوری پر تمہیں مطمئن کر دیا جائے گا، اور جو تمہارا ہے اس کو تم تک بھیج دیا جائے گا۔ آزمائشیں کتنی ہی طویل کیوں نہ ہوں، صبر کے صلے ہمیشہ خوبصورت ہی ہوتے ہیں۔ دل کا سکون لینا ہے تو دل بنانے والے سے رابطہ قائم کرو۔ لوگ چائے کی پتی کی طرح ہوتے ہیں جنہیں جب تک گرم پانی میں نہ ڈالو پتہ نہیں چلتا کہ ان کا اصل رنگ کیا ہے۔ جب دولت آنے سے کسی کا اخلاق تباہ ہو جائے تو سمجھ لو اس کے زوال کا وقت شروع ہو گیا ہے۔ یا اللہ، جو نعمتیں تو نے ہمیں عنایت فرمائی ہیں ان میں برکت عطا فرما۔ تماشائیوں کے کہکہوں میں آوازیں زیادہ عزیزوں کی ہوتی ہیں۔ کچھ لوگ برے نہیں ہوتے، بس وہ ہمارے لیے اچھے نہیں ہوتے۔ وہ ہمارے ساتھ اتنا برا کر جاتے ہیں کہ چاہ کر بھی دل پھر ان لوگوں کی طرف نہیں پلٹتا۔ زندگی میں ہمیشہ ایسے لوگوں سے دوستی کرو جن کا دل چہرے سے زیادہ خوبصورت ہو۔ حسد اور گھمنڈ جب آدمی کے اندر داخل ہوتے ہیں تو وہ عقل کو باہر کر دیتے ہیں۔ انسان تنہائی پسند تب ہونے لگتا ہے جب لوگوں کی حقیقتیں کھل کے سامنے آ جاتی ہیں۔ ایک بات پر ایمان رکھیں، جو انسان ہمارے حق میں بہتر نہ ہو اللہ اس انسان کو ہم سے دور کر دیتا ہے۔ بہت اچھے ہو کر بھی آپ ہر کسی کے لیے اچھے نہیں ہو سکتے۔ کہیں برے بنا دیے جاتے ہیں، کہیں برے ثابت کر دیے جاتے ہیں، اور زندگی کا سب سے تاریک پہلو ہی یہی ہے۔ کوشش کریں کہ بنا مطلب کے اچھے بنے، مطلب کے لیے تو سبھی اچھے بنتے ہیں۔ مخلص انسان نرم ریت پر چلنے والے کی مانند ہوتا ہے جس کی کوئی آواز نہیں ہوتی لیکن اس کا نشان موجود رہتا ہے۔ جو زبان سے نہیں کہتے ان کی دل سے آہ نکلتی ہے، اور آہیں نسلوں کو تباہ کر دیتی ہیں۔ کوئی چیز ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتی، نہ حالات، نہ قوت، نہ خوبصورتی، نہ خوشی، نہ غم۔ نیک انسان بنو کیونکہ نیکی ہمیشہ کے لیے ہوتی ہے۔ ساری عمر خود سے جڑے لوگوں کو خوش کرنے میں گزار دینے کے بعد بھی خالی ہاتھ رہ جانے کا نام زندگی ہے۔ ہمیشہ ایسے شخص کو چنا کرو جو آپ کو عزت دے، کیونکہ عزت محبت سے کہیں زیادہ خالص ہوتی ہے۔
مجھ سے نہ ہو سکے گی زمانے کی بندگی، مکار بھی نہیں ہوں اداکار بھی نہیں۔ ایک انسان کے کتنے رخ ہیں، اس کا نہ تو پتہ چلایا جا سکتا ہے اور نہ ہی ان کو مکمل دیکھا جا سکتا ہے۔ ایسا لگتا ہے ہر دوسرے شخص سے ملنے کے لیے لوگ نیا رخ اختیار کر لیتے ہیں۔ تم مجھے یاد کرنا بھول گئے تو کیا ہوا؟ لوگ تو ہاتھوں سے دفن کر کے بھول جاتے ہیں کہ قبر کون سی تھی۔ جس دن آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ بعض کاموں کا آپ کی مرضی سے نہ ہونا آپ کے لیے کتنا بہتر ہے، اس دن آپ کی بے سکونی ختم ہو جائے گی انشاءاللہ۔ میں ایسے معاشرے کو کیا نام دوں جہاں پہ فلموں ڈراموں میں موجود درد تکلیف پہ رونا آ جاتا ہے، مگر اصلی زندگی میں کسی کے دکھ درد کو ڈرامہ سمجھا جاتا ہے۔ اپنی زندگی کے بدترین دور سے گزرتے وقت ایک اچھی بات جو ہوتی ہے وہ یہ کہ آپ آخر کار ان لوگوں کے اصلی چہروں کو پہچان لیتے ہیں جن کا یہ دعویٰ ہوتا ہے کہ وہ آپ کی پرواہ کرتے ہیں۔ ہر کسی کو ہر بات کا جواب دینا ضروری نہیں ہوتا، بہت سی جگہ پر واقعی دل بڑا کرنا پڑتا ہے، درگزر کرنا پڑتا ہے۔ ہر کوئی نہیں سمجھتا آپ کو اور ہر کسی کو آپ سمجھا نہیں سکتے۔ کائنات کا سب سے پہلا گناہ نہ شرک تھا اور نہ کفر، بلکہ پہلا گناہ تھا کہ میں اس سے بہتر ہوں۔ انسان بھی کتنا عجیب ہے، دوسروں کو تکلیف میں دیکھ کر کہتا ہے جیسی کرنی ویسی بھرنی، اور جب خود تکلیف میں ہوتا ہے تو کہتا ہے آزمائش تو اللہ کے محبوب بندوں پر ہی آتی ہے۔ اگر تم خدا پر بھروسہ رکھتے ہو تو اس کے انصاف پر بھی بھروسہ رکھو، کیونکہ مکافات عمل اٹل ہے۔ فکر آخرت وہ چیز ہے جو انسان کو ہر جگہ ہر شر سے محفوظ رکھ سکتی ہے۔ ایسے مال کا کوئی فائدہ نہیں جس میں سخاوت نہ ہو۔ زندگی میں ایک ایسا وقت بھی آتا ہے جب پتہ چلتا ہے کہ ہمارے ہونے یا نہ ہونے سے کسی کو فرق نہیں پڑتا۔ زندگی کی جنگ اپنے بل بوتے پر لڑنی پڑتی ہے، لوگ صرف مشورہ دیتے ہیں، ساتھ نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے پسندیدہ عمل وقت پر نماز پڑھنا ہے۔ آپ کی ہر ہاں میں ہاں ملانے والا شخص مخلص نہیں چاپلوس ہوتا ہے۔ اگر کھوٹے سکے سے کچھ خریدنا ناممکن ہے تو نیتوں میں کھوٹ رکھ کے فلاح پانا بھی ناممکن ہے۔ میں نے اپنی زندگی سے یہ سیکھا ہے کہ انسان کو کبھی بھی حساس نہیں ہونا چاہیے۔ ایک حساس انسان سب سے زیادہ مشکلات اپنی ذات کے لیے پیدا کرتا ہے، ایسی باتوں پر گھنٹوں سوچتا اور روتا ہے جو شاید کسی نارمل انسان کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی۔ آج کا انسان اپنے دکھ سے نہیں دوسروں کے سکھ سے دکھی ہوتا ہے۔ قسمت اور دل کی آپس میں کبھی نہیں بنتی، جو لوگ دل میں ہوتے ہیں وہ قسمت میں نہیں ہوتے۔